التواصل برائے سلام کی امام زمان اجر اللہ فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا مزین الحدید لداود علیہ السلام افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلی دعا ہے کریم خالق رحمان اللہ رحیم اللہ خداوند منان یہ فرش عذاب چھانا اور آپ تمام عزاداروں کا چل کرانا اپنی بارگاہ اقدس قبول و منظور فرمائے. اور سب سے عظیم دعا اور قوم کی سردار دعا کہ ہمارے وارث حقیقی اس مجلس عزا کی حقیقی بانی امام زمان کے ظہور قروب میں تاجیل فرمائے. ہمیں اپنے امام کا حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری معرفت امام میں اضافہ فرمائے. میرا اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی ممکن و مومنات جتنے بھی حسین مولا کے ماتمی عزادار اس دنیا سے چلے گئے اسیر خاک ہو چکے ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عصمت کا ان کی نور ولایت کا ان کی قبروں کو نور ولایت محمد و آل محمد سے منور فرما. جتنے بھی بانی ہیں اس عشرہ محرم الحرام کے اور اس مجلس عزا کے قبلہ ڈاکٹر عقیدت زیدی صاحب سید زامن شاہ صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی ممکن ہیں سید عیسی عباس نقوی اور اس کے علاوہ جتنے بھی دام درہم قدم سخن جنہوں نے تعاون فرمایا اور خصوصاً جو ہماری انتظامیہ لگی ہوئی ہے اس مجلس عزا کے نکات میں ان کے تمام کے لواحقین جو جانے فانی سے کوچ کر گئے. میرا اللہ تجھے واسطہ حسین کی عظمت کا حسین کی طہارت کا حسین کی شرافت کا حسین کے مقام و منزلت کا ان سب کی قبروں کو نور ولایت امام حسین علیہ السلام سے منور فرما. ان کے درجات متعالی فرما. امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ دنیا جہاں میں جہاں پر بھی عزادار عزاداری میں مصروف ہے حسین کر رہے ہیں حسین کے ماتم میں مصروف ہے حسین کی مجلس عزا میں مصروف ہے ہر عزادار کی خود حفاظت فرما. دشمنوں کی ہر سازش کو نقش برآب فرما. میرا اللہ سکتا محمد و آل محمد کا ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. آپس میں محبت عطا فرما. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ جتنے بھی مراج اعظام فقہاء اعظام ہیں ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما. مقام معظم رہبری اور ان کے جتنے نمائندگان خصوصاً قائد ملت جعفریہ پاکستان کو صحت و سلامتی عطا فرما. ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کی ہر مشکل آسان فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما. جو کسی تکلیف میں کسی مصیبت میں گرفتار ہے میرا اللہ ہر کسی کی مصیبت دور فرما. ہر کسی کی تکلیف دور فرما. تجھے واسطہ جناب سجاد علیہ السلام کی بیماری کا میرا اللہ ہر بیماری کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ جناب اصغر کا جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں تو اولاد نرینہ عطا فرما. تجھے واسطہ اسرائے کربلا کی بے گناہ اسیری کا میرا اللہ جتنے بھی بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد رہائی عطا فرما. جو مومن و مومنات مریض ہیں جتنے بھی حسین کے ماننے والے چاہنے والے مریض ہیں میرا اللہ ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. جو تنگ دست ہیں ان کو غنی فرما. میرا اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. سامرہ و کاظمین و رجب اشرف کی زیارت نصیب فرما. عباس مولا کی زیارت نصیب فرما. حج بیت اللہ نصیب فرما. جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما. میرا اللہ خصوصی دعا کہ جتنے بھی ہمارے مجرد دوست ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی میرا اللہ تجھے واسطہ ان ایام اعزا کا تجھے واسطہ حسین کی عظمت کا حسین کی شرافت کا حسین کی طہارت کا ان سب کے لیے اسباب ازدواج فراہم فرما. میرا اللہ نے ختیجہ جیسی بیوی عطا فرما اور انہیں بھی اپنے اندر جناب محمد مصطفیٰ جیسی خصوصیات اپنانے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ ہماری ملت کی جوانوں کو سیرت جناب اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ صلی محمد و آل محمد کا ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت و عصمت میں اضافہ فرما. ہمیں صحیح معنوں میں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے
اور اپنے ہاتھ دل میں آپ کتنی بھی شرعی ہوائیں جب قبولیت کے لیے ایک دفعہ ذکر صلوات کے ساتھ اپنے زبان کو معطر فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. سادات سے اجازت ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. افوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد. افوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد. افوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطت بالسور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحمن في القرآن ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والصلوات. شجرہ طیبہ گفتگو چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تمہارے سامنے کلمہ طیبہ کی مثال پیش کی. یہ کلمہ طیبہ مثل شجرہ طیبہ ہے جس کی یہ اصل ثابت ہے اور اس کی فر آسمان تک پہنچی. اصل سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. صلوات پڑھیں آل محمد. اور اس کے تنے سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اور آپ کی خدمت میں مختلف موارد سے جناب امیر کی شان بیان ہوتی رہی. لیکن چونکہ ہماری ایک ثقافت ہے محرم الحرام کے حوالے سے کہ 8ویں محرم کو ہم مختص کرتے ہیں عباس علمدار کے ساتھ، تو یہ بھی اسی شجرہ طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں جناب عباس علمدار پر اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور آپ لوگ اجازت دیں ایک صلوات کے ساتھ میں انشاءاللہ عزیز کوشش کرتا ہوں جناب عباس علمدار علیہ السلام کی معرفت. یہ ہمارے باہر والے دوست ہم سے ناراض بیٹھے ہیں. بلا لیں اندر، بلا لیں. ایک صلوات پڑھ لیں بزرگان کی. اندر آ جائیں بھائی، اندر آ جائیں. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شان پڑھنے کے لیے پہلا جملہ کہ دنیا والے وفا تلاش کرنے کے لیے، وفا ڈھونڈنے کے لیے پوری دنیا کا چکر لگاتے رہے. انہیں انسان میں وفا نہ ملی تو وہ جانوروں میں وفا ڈھونڈنے کے چکر میں لگ گئے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے کچھ جانوروں کی خصوصیات ایسی رکھی ہیں کہ ان میں یہ وفا رکھ دی ہے. اور دنیا والے آپ جب بھی وفا کی مثال دینا چاہتے ہیں تو وہ انسانیت میں وفا نہیں ملتی، تو وہ وفا کی مثال دینے کے لیے نجس العین حیوان کی مثال دینا پسند کرتے ہیں کہ وفا سب سے زیادہ کتے میں پائی جاتی ہے. تو میں یہ دنیا والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو وفا تلاش کرنی ہے، وفا ڈھونڈنی ہے
آ جائیے حسین کے در پر. یہاں پر وفا کی مثال ایک نہیں ملے گی بلکہ 72 ایسے وفا کے نمونے ملیں گے. کائنات میں ایسی وفا ملے ہی نہیں. آپ خود اندازہ لگائیے کہ 10 محرم 61 ہجری شب 10 محرم 61 ہجری کو حسین مولا تشریف فرما تھے اور یہ 72 وفا کے نمونے میرے مولا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میرے مولا نے کہا کہ میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں, اپنی تمہاری جنت کا بھی ضامن ہوں. جو جو مقامات تمہیں میں نے دکھانے ہیں وہ تمہیں ملیں گے, اور قیامت کے دن محمد مصطفیٰ بھی تم سے راضی ہوں گے, علی مرتضیٰ بھی تم سے راضی ہوں گے, جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی تم سے راضی ہوں گی. تمہارے اوپر کوئی شکوہ شکایت نہیں آئے گی. یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا کہ کربلا میں 30,000 کا لشکر اکٹھا ہو چکا ہے, یہ جو تلواریں تیز کر کے میدان کربلا میں آ چکے ہیں, یہ فقط میں حسین کے خون کے پیاسے ہیں. اگر میں اپنی ساری بیعت تم لوگوں سے اٹھاتا ہوں, تم مجھے چھوڑ کے جانا چاہو تو چھوڑ کر جا سکتے. شب عاشور مولا نے اپنے یہ سارے اصحاب کو اکٹھا کیا اور یہ فرما رہے تھے, مولا چھوڑ کے جانا چاہو تو مجھے جا سکتے ہو. کیا دیکھتے ہیں کہ چراغ روشن ہے, تو میرے مولا نے کہا عباس چراغ بجھا دیجئے, شاید کوئی شرم کے بارے نہ جا رہا ہو. چراغ بجھا دیا گیا. پھر میرے مولا نے کہا کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں, میری بیعت نہیں ہوگی اس کے اوپر. کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, قیامت کے دن اس کی جنت کا میں ضامن ہوں. لیکن کیا ہوا, تاریخ نے لکھا کہ ہر بندے نے اٹھ کر یہ کہا کہ مولا ہمیں 70 مرتبہ زندگی دی جائے, 70 مرتبہ مارا جائے, پھر زندگی دی جائے, پھر مارا جائے, لیکن ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ زمین کربلا پہ وفا کے 72 ستارے موجود تھے, اور آسمان وفا کے 72 ستاروں میں عباس علیہ السلام کمر وفا تھے. خدائے وفا, شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار علیہ السلام. اور توجہ کیجئے گا اس بات کی طرف, اگر جناب عباس علیہ السلام کی زیارت آپ اٹھا کر دیکھیں, اور بزرگان بیٹھے, محققین حضرات بیٹھے, کہ 2 ہی ایسے معصوم منصوص من اللہ کے ہٹ کر 2 ایسی شخصیتیں ملتی ہیں کہ جن کی زیارت کسی معصوم نے بیان فرمائی ہے. جتنے بھی امام زادے یہاں پر ہیں یا شہداء کربلا کی زیارتیں ہیں وہ کسی معصوم سے نہیں ہیں. فقط 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کی زیارت امام معصوم نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے. ایک ہستی ہے معصومہ گم جناب فاطمہ بنت موسیٰ کاظم, عالم آل محمد کی ہمشیرہ فاطمہ معصومہ گم. ان کی زیارت معصوم نے بیان فرمائی ہے. اور دوسری عظیم ہستی کہ جن کی زیارت کسی معصوم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی ہے تو وہ میرے مولا عباس علمدار علیہ السلام. تحقیق کر لیجئے گا, بزرگان بیٹھے اور اس بات کی تائید کریں گے. یہ 2 شخصیتیں ہیں جن کی زیارت امام سے نقل ہوئی اور امام نے یہ زیارت بیان فرمائی ہے. اور یہ بھی توجہ کیجئے گا کہ امام جب کسی کی زیارت پڑھے گا یا کسی کی زیارت بیان فرمائیں گے تو یقیناً جو سامنے والی ہستی ہے جس کی زیارت پڑھی جا رہی ہے اس کے تمام مقامات میرے مولا کے سامنے ہوں گے. اس کے تمام مقامات میرے مولا کے سامنے ہوں گے. یہی صادق مولا نے, چھٹے میرے مولا نے جناب ابو حمزہ سمالی سے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے عباس ابن علی ابن ابی طالب کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو فرات کے کنارے کھڑے ہو کر قبر عباس کی طرف رخ کر کے پہلا جملہ یہ کہنا ہے تم نے, سلام اللہ و ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و عبادہ الصالحین. پہلا جملہ تو نے عباس قبر کی طرف رخ کر کے یہ کہنا ہے کہ عباس تجھ پر اللہ کے بھی سلام, تجھ پر ملائکہ مقربین کے بھی سلام, تجھ پر انبیاء کے بھی سلام, تجھ پر رسولوں کے بھی سلام. آدم سے لے کر خاتم تک اور قیامت تک جتنے بھی صالحین بندے آئیں گے ان سب کے اے عباس آپ پر سلام.
اب یہ نقطہ تو آپ نے سن لیا، زیارت کا جملہ بھی آپ نے سن لیا، لیکن توجہ کیجئے گا، پہلی ذات ہے اللہ کی جو عباس علمدار پر سلام بھیج رہی ہے۔ وہ اللہ جو انبیاء پر سلام بھیجتا نظر آتا ہے، وہ جناب عباس پر سلام بھیج رہے ہیں۔ پھر ہر فرشتے کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ ہر فرشتہ عباس علمدار پر سلام بھیجتا ہے، ملائکۃ المقربین، اس کے مقربین ملائکہ، اور ملائکہ مقربین وہ ملائکہ ہیں کہ جن کے اختیار میں اللہ نے کچھ امور سپرد کیے ہیں، جن میں سے 4 بڑے ملائکہ حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل، یہ 4 بڑے ملائکہ ہیں۔ ان کی عظمت بھی اپنے ذہن میں رکھیے، اور ملائکہ مقربین کا سلام بھی جناب عباس علمدار کا ذہن میں رکھیے۔ اور بزرگان فرماتے تھے کہ جب آپ کسی بھی بزرگ، کسی بھی معصوم کی زیارت کریں تو اپنی نیت کو اتنی وسعت دیں، اتنی وسعت دیں کہ کہے کہ میں تمام ملائکہ کی طرف سے نیابت میں زیارت کر رہا ہوں اس امام معصوم کی، اور خصوصاً ان 4 فرشتوں کی نیابت ضرور کیا کریں، اور بھول بھی جائے نا سب فرشتوں کو تو جناب اسرائیل کی زیارت ضرور کیا کریں، نیابت میں زیارت ضرور کیا کریں۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جناب اسرائیل سے ہر کسی کی ملاقات ہونی ہے، جب آپ اس کے حق میں، اس کی نیابت میں زیارت کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں ملائکہ مقربین، یعنی وہ ہستیاں کہ جن کے ہاتھوں میں کچھ امور ہیں، وہ عباس پر سلام بھیجتے نظر آتے ہیں۔ انبیاء والمرسلین، اور اس کے تمام انبیاء بھی، عظمت دیکھیں کہ جناب عباس علمدار کی، اور ایک عام شخصیت جناب مولا عباس کی زیارت بیان نہیں فرما رہی، بلکہ صادق جیسی شخصیت، رئیس مذہب جعفریہ، حجت خدا ارشاد فرما رہے ہیں، انبیاء سارے کے سارے عباس علمدار پر سلام بھیج نظر آتے ہیں۔ انبیاء اپنی جگہ پر، پھر فرماتے ہیں تمام رسول عباس علمدار پر سلام بھیجتے نظر آتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جمیع عباد الصالحین، تمام کے تمام صالح بندے، آدم سے لے کر اول کائنات سے لے کر آخر کائنات تک جتنے بھی صالح بندے ہوں گے ان کی طرف سے جناب عباس علمدار پر سلام آتے رہیں گے۔ اور کب تک؟ دن میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، یا کیا انداز ہے یہ سلام بھیجنے کا؟ تغتدی و تروح، ہر صبح بھی یہ سلام عباس مولا تک پہنچتے ہیں، ہر شام بھی یہ سلام عباس مولا تک پہنچتے ہیں۔ عظمت عباس کو دیکھیے گا، ہم تو اس طرف کبھی اس وادی میں جاتے نہیں ہیں کہ دیکھیں کون کس عظمت کا مالک ہے۔ اور میں نے اس دن بھی جملہ بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ کسی بھی معصوم کی زیارت معرفت حاصل کرنی ہو تو اس کی زیارت پر توجہ دیں، اس زیارت میں الفاظ اور کلمات کا استعمال کریں۔ اور الحمدللہ یہ ہمارا مذہب ہے، اور اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس میں ہر چیز موجود ہے، ہمیں اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ اور لوگ ہوں گے جنہیں دعائیں بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، دعائیں گھڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارا تو وہ مذہب اتنا معصوم مذہب ہے کہ جس کے بیان کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں، اور جس کو لوگوں تک پہنچانے والے علی مرتضیٰ ہیں، اور علی کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں جنہوں نے یہ مذہب ہم تک پہنچایا ہے۔ جناب صادق والا فرماتے ہیں کہ اللہ کے بھی سلام آتے ہیں، ملائکہ کے بھی سلام آتے ہیں، انبیاء اور رسول کے بھی سلام آتے ہیں، تمام سہل بندوں کے بھی سلام آتے ہیں، اور یہ سلام ہر صبح بھی آتے ہیں، ہر شام بھی آتے ہیں۔ پھر میں نے جو بات کی تھی وفا کے حوالے سے، اس وفا کی تصدیق مولا نے اسی زیارت میں کی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں عباس مولا، جناب صادق مولا فرماتے ہیں عباس مولا کی شان میں کہ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، کہ میں صادق ہو کر، وقت کی حجت خدا ہو کر یہ گواہی دے رہا ہوں کہ عباس آپ وقت کے امام کے سامنے سراپے تسلیم خام تھے، وقت کی حجت کے سامنے، وقت کے حسین کے سامنے، حسین زمان کے سامنے
سراپے تسلیم خم تھے اور تصدیق بھی کرتے تھے، اور ان کے ساتھ آپ نے وفا بھی کی. لخلف النبی المرسل، کس کے ساتھ؟ نبی مرسل کے جانشین کے ساتھ، جو جانشین برحق تھے، اس کے ساتھ آپ نے تصدیق بھی کی، ان کے ساتھ وفا بھی کی، ان کے سامنے سراپے تسلیم خم بھی رہے. کبھی کوئی چون چرا جناب عباس علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملتی. یہ عباس علیہ السلام کی شان. اور پھر آپ دیکھیں زیارت کو اٹھا کر بڑے عجیب عجیب نکات اس میں ملے ہیں. السلام علیکم ایھا العبد الصالح. میرے مولا فرماتے ہیں عبد صالح آپ پر ہمارے سلام. اور قرآن میں جا کر آپ خود تلاش کیجئے گا کہ عبد صالح کس کس نبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یعنی جناب عباس علیہ السلام کی منزلت اتنی بلند ہے. ذکر کا فی العلیین، آپ کا ذکر مقام علیین میں ہے. اتنی عظیم شخصیت اور اتنا مقام ہے، بلند مقام ہے. اور جملہ میں کہنا چاہوں گا، اور یہ بزرگان نے جملہ کہا ہے کہ جس طرح علی رسول کے لیے نفس رسول تھے، اسی طرح عباس حسین کے لیے نفس حسین تھے. اور جملہ میں اپنی طرف سے بالکل نہیں کہہ رہا. اس کی شب عاشورہ ہوئی تو جب دشمن اکٹھا ہونے لگے تو جناب حسین مولا نے فرمایا جناب عباس علمدار سے، بنفسی انتا، میں حسین کی جان تجھ پر قربان ہو جائے. دیکھ رہے حسین وقت کے امام ہیں، اور وقت کے امام کس پر اپنی جان قربان کر رہا ہو، یہ کوئی مبالغہ نہیں تھا. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ بولتے ہیں تو وحی الہی ہوتی ہے، ارادہ پروردگار کی علاوہ بولتی نہیں ہے. مشیت الہی ہوتی ہے تو کلام ہوتا ہے، وگرنہ یہ بولتے ہی نہیں ہیں. اور یہ جب ائمہ آپس میں ملتے ہیں یہ کلام کرتے ہیں تو مبالغہ آ رہی نہیں ہوتی. حقائق بیان کیے جا رہے ہیں، معرفت کے زینے پیش کیے جا رہے ہیں. بنفسی انتا، اتنی عظمتوں کے مالک ہے جناب عباس. میرے مولا حسین جیسے مولا فرما رہے ہیں کہ میری جان آپ پر قربان ہو جائے. پھر دوسرا جملہ سنیے گا کہ جس طرح علی مولا باب مدینۃ العلم ہے، رسول نے فرماتا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں مدینہ علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اسی طرح حسین باب مدینۃ الرحمہ ہے، اور اس شہر رحمت کے دروازے کا نام عباس ہے. اور یہ جملہ بھی میرا نہیں ہے، جناب آغا طباطبائی صاحب المیزان فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم آغا قاضی سید علی قاضی کو مکاشفے میں دیکھا انہوں نے، مکاشفے میں کہ اللہ کی تمام رحمت کلیہ الہیہ نازل ہو رہی تھی حسین کے وجود پر. اور یہ جتنی بھی اللہ کی رحمت الہیہ کلیہ تھی جس وجود سے تقسیم ہو رہی تھی، اس وجود کا نام تھا عباس. یہ جملہ انہوں نے کہا کہ اگر رحمت کا شہر حسین ہے تو اس رحمت کے شہر کے دروازے کا نام عباس ہے. تو جتنی بھی رحمتیں ظاہر ہوگی وہاں سے وہ عباس کے وجود سے ظاہر ہوگی. ایک حکایت کا مجھے حکم ہوا ہے، فرمائش ہوئی ہے. پچھلے سال بھی میں نے 8 محرم کو حکایت یہاں پر بیان کی تھی، اور آج بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ شجاعت کا جو میں نے کل کہا تھا اور ادھار چھوڑا تھا کہ آج میں اس کو مکمل کروں گا. تو مولا امیر کے بارے میں نے بیان کیا تھا کہ مولا امیر کی پیشانی پر ایک رگ تھی کہ جب مولا امیر علیہ السلام غصے میں آتے تھے، اور یہ غصہ بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا، دشمن کے مقابلے میں جب غصے میں آتے تھے تو یہ رگ کھڑکنے لگ جاتی اور یہ پھول جاتی تھی. پھر میرے مولا امیر علیہ السلام جیب سے زرد رنگ کا رومال نکالتے اور بڑی زور سے پیشانی کو باندھ دیتے تاکہ یہ رگ کا دباؤ کنٹرول میں رہے. اور دشمن یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ علی علیہ السلام کی پیشانی پہ یہ رگ پھول رہی ہے تو پھر ہم اپنی نجات فقط فرار میں ہی سمجھتے تھے. اور یہ عمر بن عاص کا کہنا ہے کہ اگر کوئی علی کے مقابلے میں جس طریقے سے بھی بچ کر بھاگ آئے کبھی اس کی ملامت مت کرنا، وہ موت کے ہاتھ سے نکل کے آ رہا ہے. اسی طرح کی ایک رگ عباس
کی پیشانی پر بھی موجود تھی، اور جب عباس مولا جلال میں آتے تھے تو یہ رگ وہی کام کرتی تھی جو بابا امیر المومنین کے ساتھ کرتی تھی، اور جناب عباس بھی اسی طرح کرتے تھے۔ جب عمر ابن سعد نے عبید اللہ کو خط لکھا، کربلا میں آ چکا یہ، تو بار بار ہر بار خط میں لکھا تھا کہ فوجی بھیجو، لشکر بھیجو، دستے بھیجو۔ عبید اللہ نے ایک دن پوچھ لیا، ایک خط میں پوچھ لیا، بھئی مجھے بتاؤ سامنے والے فوج کی تعداد کتنی ہے؟ تو بتایا کہ فقط 72 ہے، اما وفیہم العباس، لیکن ان میں عباس جیسا جری شیر موجود ہے جو ہمارے کئی لشکروں پر بھاری ہے، اس وجہ سے جتنی فوج بھیج سکتے ہیں تو بھیج۔ تو یہ عباس مولا کی اتنی جرأت اور اتنی بہادری تھی اور اتنی شجاعت تھے کہ دشمن بھی جانتا تھا کہ عباس اگر ایک طرف ہو، سامنے جتنا لشکر ہو، عباس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ شجاعت کیا کرتا۔ اگلی بات وہ حکایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، اس حکایت کو بیان کیا ہے آغا آیت اللہ وحید خراسانی نے۔ آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں یا کسی اور جگہ پہ سن رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک دو پھر صلوات پڑھ لیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ یہ حکایت بیان کی جناب آیت اللہ وحید خراسانی نے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ کتاب ان کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر میں خیال میں 200 اور کچھ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری علیہ رحمہ، اور یہ اتنی عظیم شخصیت ہے شیخ انصاری، ایک دو جملے میں ان کی شان بیان کر ہوں کہ اپنے زمانے کے عالم بھی ہیں اور عامل بھی، اور بہت کم ماں ایسی ہیں جو شیخ انصاری جیسی شخصیت کو پیدا کرے تھے، اور بزرگان بیٹھے جانتے ہیں کہ شیخ انصاری علیہ رحمہ کے حوضے پر کتنے احسانات ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت کہ آج تک ان کی کتابیں حوضہ جات میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کتابوں کو نہ پڑھا جائے تو فقاہت کے مراحل طے ہی نہیں ہو سکتے۔ اس عظمت کی مالک کی شخصیت ہے۔ اور عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آغا وحید خراسانی فرماتے تھے کہ وہ اپنے زمانے کے واحد فقیہ تھے۔ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی فقیہ ہوتا تھا، ایک ہی مجتہد ہوتا تھا۔ ساری شیعت، سارے جہان کا مرکز تشیع آغا شیخ انصاری تھے، اور دنیا بھر سے قوم ان کی بارگاہ میں آتا تھا، اور پھر وہاں سے جو مجتہدین مسلک سمجھتے اور اس انداز میں خرچ کرتے تھے۔ آغا وحید خراسانی فرماتے ہیں لیکن مرد اتنا عظیم مرد تھا کہ جب یہ اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کے اپنے اکاؤنٹ میں فقط 17 تومان تھے، فقط 17 تومان مرکز تشیع تھا، زمانے بھر کا خبز ان کے پاس آتا تھا، لیکن جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو فقط 17 تومان ان کے پاس ہوتے ہیں۔ ان سے یعنی یہ اس سطح کی شخصیت، عالم بعمل اور کمال تک پہنچی شخصیت، ان سے کسی نے تقاضا کیا کہ جناب اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہمارے لیے تبلیغ کے لیے بھیجیں۔ آپ کو پتہ ہے بزرگان بڑی دقت کرتے تھے، بڑا تعامل کرتے تھے، تعامل کے بعد کسی بندے کو بھیجتے تھے، تو انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کو دیکھا، تمام شاگردوں کو دیکھنے کے بعد ایک شاگرد کا انتخاب کیا اور اسے کہا کہ میں آپ کو فلاں جگہ پہ تبلیغ کے لیے بھیج رہا ہوں۔ گھر بلایا اسے، اس کی پذیرائی کی، اس کی دعوت کی، اسے بتایا کہ اس طرح تبلیغ آپ نے انجام دینی ہے، یہ چیز ہے۔ جب وہ جانے لگا تو شیخ انصاری اس کی شان میں اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے تک اس کو خود حافظی کرنے کے لیے گئے۔ شیخ انصاری اگر کسی کو خود حافظی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی با عظمت شخصیت، تو بھیجا ان کو کہ آپ جائیے۔ تو دوسرے دن جب شیخ انصاری تدریس کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو کسی شاگرد کو بلایا کہ شیخ استاد المعظم، وہ جو آپ نے بھیجا تھا بندہ وہ تو یہیں پھر رہا ہے، پھر واپس آ گیا نجف اشرف۔
شیخ حیران ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نے اسے تبلیغ کے لیے بھیجا اور وہ واپس ادھر آ گیا. گئے اس کے گھر میں، پوچھا بھائی کیا بات ہے، میں نے آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، ان کے ساتھ میری بات ہو گئی تھی، آپ گئے نہیں، وہاں پہ پہنچے نہیں. انہوں نے کہا کہ شیخ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. میں جیسے ہی نجف سے نکلا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جا رہا ہوں میں تبلیغ کے لیے، پھر پتہ نہیں انسان سے اجازت دے، مقدر میں ہو یا نہ ہو. میں نے سوچا میں کربلا کی زیارت کروں. میں کربلا کی زیارت کرنے کے لیے کربلا معلّہ چلا گیا. جب میں نے زیارت مولا حسین علیہ السلام کی تو رات خواب میں، گھر میں آیا سویا بستر، رات خواب میں فرشتے آئے. فرشتے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ یہ محل دیکھ. وہ کہتا ہے کہ میں نے محل دیکھا، مجھے دنیا میں ایسا محل کہیں نظر ہی نہیں آیا جیسا محل انہوں نے مجھے دکھایا. تو کہتے ہیں یہ محل تیرا ہے اور 3 دن کے بعد اس محل میں مہمان ہوگا، یعنی تو اس محل میں آ جائے گا. ایک طرف سے اس کو اپنی جنت میں مقام دکھا دیا، ایک طرف سے اس کی زندگی کے دن بتا دیے کہ 3 دن کے بعد تمہیں اس دنیا سے چلے جانا ہے. وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے ایک اور محل دکھایا گیا. جب میں نے اس محل کو دیکھا تو مجھے جو پہلے محل دکھایا گیا تھا جو میری شان کے مطابق تھا، تو مجھے اس محل کے مطابق جھونپڑی محسوس ہوا. میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ بتاؤ یار یہ کس کا محل ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ آپ کے استاد شیخ انصاری کا محل ہے. جب یہ محل مجھے دکھا چکے تو پھر ایک تیسرا محل مجھے دکھایا گیا. جب وہ تیسرا محل میں نے دیکھا کہ یہ پہلے دونوں محل اس تیسرے محل کے مقابلے مجھے جھونپڑی محسوس ہوئی. میں نے تعجب اور حیران سے پوچھا بھائی یہ تیسرا محل کس کا ہے جس کی اتنی عظمت اتنا کمال اتنا شان و شوکت کہ مجھے پہلے والے 2 محل بالکل خرابہ دکھائی دے رہے ہیں، جھونپڑی محسوس ہو رہی. وہ کہتے ہیں کہ یہ آغائے دربندی کا ہے. وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، تعجب میں آ گیا کہ آغا دربندی کجا، شیخ انصاری کجا. شیخ انصاری علم و عمل کا پایا ہے. آغا دربندی مسائب پڑھتے تھے مولا حسین علیہ السلام کی اور ان کی کتابیں موجود ہیں مسائب اہل بیت میں. تو یہ آغا دربندی کہاں، شیخ انصاری کہاں؟ جس طرح ہم بھی آج نا تھوڑے سے کوئی 4 کلمے پڑھ لیں تو کہتے ہیں نہیں وہ تو عالم ہے ہی نہیں. جس طرح ہمارے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، نہیں وہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں میرے سامنے. اس نے بھی کہا کہ شیخ انصاری کے سامنے آغا دربندی کوئی جوڑ نہیں بنتا. مجھے بڑا تعجب ہے کہ آغا دربندی کو وہ محل دیا جا رہا ہے کہ جب میں نے اس محل کو دیکھا تو مجھے شیخ انصاری جیسی شخصیت کا محل بھی جھونپڑی محسوس ہوا. تو انہوں نے کہا فرشتوں نے جب اس کو دیکھا نا کہ یہ برتہ حیرت میں مبتلا ہے اور تعجب کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر یہ سوال ہے، تو فرشتوں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، اس کا جواب بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں. جو تمہارا محل ہے وہ تمہارے عمل کا اور تمہارے تقویٰ کا نتیجہ ہے. جو تمہارے شیخ کا محل ہے، شیخ انصاری علیہ الرحمہ کا محل ہے، وہ ان کے علم کا اور ان کے عمل کا نتیجہ ہے. لیکن جو آغا دربندی کا محل ہے وہ حسین کا خصوصی محل ہے. جنت میں ایک مخصوص کوٹا ہے حسین کا جہاں پر مخصوص محل بنے ہوئے ہیں. ان محلوں میں سے ایک محل میرے حسین مولا نے کہا ہے کہ یہ محل آغا دربندی کے نام پر لکھ دو، یہ آغا دربندی کا محل ہے. یہ نہ عمل سے ملے گا نہ علم سے ملے گا، بلکہ حسین مولا جس کے بارے میں کہہ دیں گے کہ یہ محل اس کو دینا ہے، یہ محل اس کو ملے گا. پوچھا وجہ بتائی انہوں نے کہ چونکہ آغا دربندی زہرا کے بیٹے حسین کے مسائب ہیں، اس وجہ سے حسین مولا نے کہا کہ دربندی کے لیے یہ محل مختص کر دو. اس نے خواب دیکھا، کربلا میں رہا، پھر واپس آیا. کہتا ہے کہ شیخ آپ کو تو پتہ چل گیا ہے کہ مجھے فرشتوں نے بشارت دے دی ہے، خبر دے دی ہے کہ 2 دن بعد میرا انتقال ہو جانا ہے، تو مجھے مہلت دے. اگر 2 دن کے بعد میرا انتقال ہو جاتے تو میں لقائے الہی تک پہنچ گیا، وہ تو موت تو برحق ہے. اگر بچ جاتا ہوں تو پھر میں چلا جاؤں گا آپ کی تبلیغ کی جگہ پر جہاں پر آپ مجھے بھیجنا چاہتے تھے. ہوا یہ لکھنے والوں نے لکھا کہ 2 دن کے بعد اس کی موت ہوئی اور اسے وادی السلام میں دفن کر دیا. اب
واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ شیخ انصاری علیہ رحمہ اور یہ آغا دربندی علیہ رحمہ، مقام و منزل دونوں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہ آغا دربندی ایک جملہ ان کے بارے میں سنائے گا چونکہ وہ شان بیان کرنا چاہ رہے تھے جناب عباس مولا صاحب۔ آغا دربندی سفر کرتے ہیں تبریز تبلیغ کرنے کے لیے محرم میں، تو وہ مجلس پڑھنا چاہ رہے تھے عباس علمدار کی، توجہ کیجئے گا۔ تو جب ممبر پہ بیٹھے خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد انہوں نے پہلا جملہ کہا، کچھ اس انداز میں کہا کہ میں آج کربلا کی اس شخصیت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو تمام ملائکہ سے برتر ہے لیکن ملائکہ مقربین سے کم تر ہے، یعنی اس کی مقام منزلت باقی تمام ملائکہ سے بڑھ کر ہے لیکن ملائکہ مقربین سے کم مقام منزلت کے مالک ہے۔ جملہ کہہ چکے، جملہ کہنے کے بعد متوجہ ہوئے، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کہتے نہیں، میں اپنے الفاظ واپس لینا چاہتا ہوں، میں اس شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، کہ جو تمام ملائکہ سے مقام و منزلت میں بلندتر، تمام ملائکہ مقربین سے مقام و منزلت میں بلندتر ہیں لیکن حاملان عرش سے ان کا مقام نیچے ہے۔ جب جملہ کہہ چکے پھر توجہ کی نہیں، یہ جملہ بھی عباس کی شان کے مطابق نہیں، کہتے ہیں پھر میں جملہ واپس لیتا ہوں، میں اس شخصیت کے بارے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جو تمام ملائکہ سے بھی مقام و منزلت میں بڑھ کر ہے، تمام ملائکہ مقربین سے بھی مقام و منزلت میں بڑھ کر ہے، تمام حاملان عرش سے بھی مقام و منزلت میں بڑھ کر ہے۔ اب سامعین اسی طرح حیران و پریشان تھے جس طرح آپ حیران و پریشان بیٹھے کہ پتہ نہیں مولوی بیان کیا کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر خود ہی اس راز سے پردہ اٹھایا کہ میں جناب قمر بنی ہاشم پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر اگلا جملہ تعجب کی بات اور حیرانگی کی بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں جناب قمر بنی ہاشم پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور جب میں یہ ذکر عباس علمدار شروع کروں گا اور جب اس ذکر کا اختتام کروں گا تو جو میرے بدن میں پسینہ آئے گا اور اس بدن کے پسینے سے جو میری قمیض شرابور ہوگی، میں اس قمیض کو اپنے کفن کے ساتھ رکھ کر شفاعت کے لیے لے جاؤں گا۔ اب یہ جملہ تو آغا دربندی نے کہہ دیا، خلوص کے اس مقام پر یہ فائز تھے۔ جب جیسے ہی ممبر سے ختم ہو، ممبر سے نیچے اترے تو ساری عوام دوڑ پڑی ان کی طرف تاکہ اس قمیض سے کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے، بالکل ایسے ہی جیسے غلاف کعبہ کے لیے لوگ دوڑتے ہیں۔ جملہ بدروں بالکل ایسے ہی جیسے ہم اور آپ عباس علمدار کا علم چومنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ یہ ساری عوام ان کی طرف دوڑ پڑی اور جناب دربندی کی قمیض پارا پارا ہو گئی، کسی کے ہاتھ میں ایک دھاگا آیا، کسی کے ہاتھ میں 2 دھاگے آئے، کسی کے ہاتھ میں 3 دھاگے آئے۔ تو ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں اس محفل میں موجود تھا اور میرے ہاتھ میں آغا دربندی کے اس قمیض کے 2 دھاگے آئے۔ کتنے دھاگے؟ 2 دھاگے۔ اب توجہ کیجیے گا، وہ کہتا ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف گیا، اس دھاگے کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ فرماتے ہیں کہ بغداد کے بڑے بڑے ڈاکٹر اسپیشلسٹ حضرات جس بندے کو لا علاج قرار دے دیتے تھے نا، وہ لا علاج بندے میرے پاس آتے تھے، میں اس دھاگے کو پانی کے گلاس میں ڈال کر فقط یہ پانی کا گلاس ان کو پلا دیتا تھا، ان کا مرض دور ہو جاتا تھا، ان کا مرض دور ہو جاتا تھا۔ جو جملہ کہنا چاہوں گا کہ جس کے ذکر میں نکلے ہوئے پسینے سے شرابور قمیض کے دھاگے میں یہ اثر ہو کہ لا علاج مرضوں کا وہ علاج کر سکے، اس عباس کی اپنی شان کیا۔ اور علماء نجف بیٹھے تھے امیر المومنین کے دربار کے سامنے، مباحثہ چل رہا تھا ان کا، عباس موضوع تھا۔ چلتے چلتے بات چلی مقامات عباس پر، اسی چونکہ مقام عباس پر بات کرنا چاہ رہا تھا، مقام عباس پر بات چلی تو ان میں سے ایک شخصیت کہتی تھی کہ مقایسہ کیا انہوں نے کہ آیا عباس مقام و منزل میں بلندتر ہیں یا جناب سلیمان فارسی مقام و منزل میں بلندتر ہیں۔
اور جناب سلمان کے بارے میں کہہ دوں جملہ کہ جناب سلمان وہ شخصیت ہیں جب اس دنیا سے جاتے ہیں جناب امیر المومنین ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے مدائن جاتے ہیں. اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ جناب سلمان اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جیسے ہی جناب امیر المومنین داخل ہوتے ہیں نا جناب سلمان کے پاس، جناب سلمان اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں امیر المومنین کا. یہ شخصیت ہے جناب سلمان کی، یعنی موت جن کے کنٹرول میں تھی اسے سلمان کہتے ہیں. اب مقایسہ ہوا کہ کون مقام و منزلت میں بلند تر ہے، عباس علمدار یا جناب سلمان فارسی. 3 بندے یا 4 بندے ایک سائڈ پہ تھے، وہ کہتے ہیں جناب عباس کی منزلت بلند ہے، بڑے مقام اونچے مقام کے مالک ہیں. ایک شخصیت تھی وہ کہتی تھی نہیں جناب سلمان مقام و منزلت میں بلند تر ہیں، ان کی شان بڑی ہے، انہوں نے وہ صحابی رسول ہیں، انہوں رسول کو دیکھا ہے، انہوں رسول کے ساتھ جنگ کی ہے، جہادیں کی ہیں، بہت سارے ان کے پاس دلائل تھے. اب جب بات ہوتی ہے نا تو ایک جگہ پر رکتے بندہ اڑ جائے تو بندے کی ذہن میں یہ بات رہ جاتی اور گھر تک جاتا انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. جو باس وباسا کرنے کیا دی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے باس وباسا کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ تو بات ہی نہیں کر رہا ہے. جو باس وباسا کرنے کیا دی اور جب پتہ چلتا ہے کہ ایک معاملہ ایک جگہ پھنس گیا ہے اور اس کا حل نہ نکلے تو وہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ یہاں تک کہ بستر پر سونے لگے تب بھی ذہن میں بات کھٹکتی رہتی ہے کہ یار اس مسئلے کا حل کس طرح ہوگا. تو یہ کہتا ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں تھی، میں اسی بات کو سوچتے سوچتے سو گیا کہ کیا دیکھتا ہوں رات خواب میں امیر المومنین میری خواب میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ تو کیا کہتا ہے کہ سلمان عباس سے افضل ہے، سلمان کا مقام عباس کے مقام سے بلند تر ہے. میں امیر المومنین ہو کر تجھے فقط ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد معرفت کسی نے خود طے کر دینا. اگر میرا عباس فقط اپنی آنکھ کا ایک اشارہ اس قرۂ خاکی کی طرف کرے، قرۂ خاکی میں رہنے والا ہر بندہ سلمان بن جائے. یہ عباس اس مقام اور منزلت کے مالک ہیں، اور یہ عباس کی جو مقام اور منزلت ہے یہ کس بنا پر ہے؟ اطاعت امام کی بنا پر. حسین مولا کے سامنے سراپے تسلیم تھے، اور حسین مولا کے سامنے یہ بلکہ حسین کی ذات میں فنا ہو چکے تھے عباس. اور جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح چاند کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی اس کا نور ہے وہ سورج کا نور ہے. چاند کا اپنا نور نہیں ہے، سورج کا نور ہے. عباس علمدار سے جو کچھ بھی ظاہر ہو رہا ہے یہ حسین کے نور کی وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے. اتنی عظمتوں کا مالک ہے یہ عباس، اور اتنی شان کا مالک ہے. آپ زیارت پڑھیں گے، زیارت کے بڑے عجیب نکات ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی اور ٹائم واقعی بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا فضائل کو کم کر کے بلکہ فضائل ختم کر کے مسائل کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ مسائل کے دن ہیں، حسین پہ رونے کے دن ہیں، عباس پہ رونے کے دن ہیں. تو پہلی روایت آپ کے سامنے، یہ روایت میں نے بڑے معتبر آدمی اور شخصیت سے سنی کہ جس دن جناب عباس علمدار کی ولادت ہوتی ہے، جناب عباس علمدار کی ولادت ہوتی ہے، اس دن جناب امیر المومنین گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. جناب قمر بھی ساتھ تھے. تو ایک سائل آتا ہے مولا علی سے مانگنے کے لیے کہ مولا ہمیں کچھ عطا کیجیے. مولا حسین جناب امیر المومنین پوچھتے ہیں قمر کچھ ہے آپ کے پاس؟ قمر کہتے ہیں کہ نہیں مولا پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ جاؤ گھر سے جا کر کچھ درہم و دینار لے آؤ تاکہ ہم اس سائل کو عطا کر سکیں، یہ جو ہمارے دروازے پر آیا ہے. دیکھیے گا امیر المومنین کی عظمت پر کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے. اس دن میں نے جملہ کہا تھا کہ میدان جنگ میں ایک شخص نے تلوار مانگی تھی، علی نے تلوار اس کے حوالے کر دی تھی. پوچھا کسی نے کہ مولا جنگ کے میدان میں آپ نے تلوار کیوں اس کے حوالے کی؟ اس نے کہا اس نے سوال کیا تھا. علی کہتی ہے اسی کا جو سوالی کے سوال پر اس کو عطا کر دے. تو اس نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے اس کو میدان جنگ میں تلوار دے دی. اب یہ سائل جو ہمارے دروازے پر آ گیا ہے تو جناب قمر سے کہا قمر جاؤ
جاؤ گھر سے لے آؤ کچھ نہ کچھ. اب جناب قمر جاتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں, اندر سے جناب فضا نکلتی ہیں. تو جناب فضا کے چہرے پر مسکراہٹ ہے, پوچھتی ہے کون ہے دروازے پر. جناب قمر کہتے ہیں میں قمر ہوں. پوچھتے ہیں کیوں آئے ہیں آپ. قمر کہتے ہیں کہ مولا کے پاس ایک سائل آیا تھا اور مولا کے پاس جیب میں درہم و دینار نہیں تھے, انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر گھر سے لے آؤ تاکہ اس سائل کو ادا کیا جا سکے. تو جناب فضا خوش ہو کر کہتی ہے چلو میں یہ تھیلی بھی تمہارے حوالے کرتی ہوں, جا کر امیر المومنین کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے ام المومنین کو بیٹا عطا کیا. اب قمر خوش ہو کر آتے ہیں مولا کی بارگاہ میں اور وہ جو تھیلی تھی درہم و دینار کی وہ دینے کے بعد فرماتے ہیں مولا آپ کو مبارک ہو. جناب امیر مولا فرماتے ہیں قمر کس چیز کی مبارک دے رہے ہو. قمر فرماتے ہیں مولا میں آپ کے گھر پہ گیا تھا, فیضا نے مجھے بتایا ہے کہ ام البنین کے ہاں بیٹا ہوا ہے. اب امیر المومنین اٹھے گھر کی طرف چلتے ہیں. گھر میں جیسے داخل ہوتے ہیں تو کسی کنیز سے نہیں کہا کہ مجھے یہ بیٹا لا کر دکھائیے, ام البنین سے نہیں کہا کہ مجھے بیٹا لا کر دکھائیے. جناب زینب سے کہتے ہیں زینب مجھے اپنا بھائی لا کر دکھا. اب جب جناب زینب خوشی سے عباس اس بچے کو اٹھا کر لے کر آتی نا مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں, امیر المومنین جناب زینب کے ہاتھ سے عباس کو لیتے ہیں, چومتے ہیں, بدن چومتے ہیں اور پھر بدن چومتے چومتے اچانک بازو کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی بازو چومتے ہیں نا تو علی مولا رونا شروع کر دیتے ہیں. علی کا رونا تھا. جناب زینب پوچھتی ہیں بابا میرے بھائی کی بدن پر کوئی عیب ہے جو آپ نے رونا شروع کر دیا. جناب امیر المومنین نے کہا ہوگا زبان حال بیان کر رہا ہوں بیٹا تجھے آج نہیں پتہ چلے گا, تجھے 61 ہجری کو پتہ چلے گا جب روز عاشور ہوگا اس عباس کے بازو قلم کر دیے جائیں گے. اب جناب زینب کہتے ہیں بابا اس کا نام کیا رکھیں. میرے مولا نے فرمایا اس کا نام عباس, اس کا نام ہے عباس. بی بی خوش ہو جاتی ہے کہ شیر ہے میرے بھائی. مولا کچھ اور بیان کریں اس کی کنیت کیا رکھیں. جناب علی مولا فرماتے ہیں اس کی کنیت ہے ابو الفضل. جناب زینب خوش ہو جاتی ہیں کہ فضیلتوں کا سردار ہے میرا بھائی, فضیلتوں کا باپ ہے میرا بھائی. مولا کچھ اور فرماتے ہیں ابو القربا. جب یہ آیا نا ابو القربا یعنی مشق رکھنے والا, جب بی بی نے یہ سنا نا تو بی بی کہتی ہے مولا بابا آپ نے عباس نام رکھا میں بڑی خوش ہوئی, آپ نے ابو الفضل کہا میں بڑی خوش ہوئی, ابو القربا آپ کیوں کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو. میرے مولا نے کہا کہ زینب یہ مدینہ کا معاشقی نہیں یہ کربلا کا معاشقی ہے. یہ تجھے 10 ماہ یہ محرم 61 ہجری کی محرم کو تجھے پتہ چلے گا کہ میں نے اس کا نام کیوں رکھا تھا ابو القربا. اب جناب زینب سلام اللہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور جب ہم اور آپ جاتے ہیں نا مولا عباس کی بارگاہ میں تو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابو الفضل العباس. ایک جملہ ملتا ہے تاریخ میں کہ آیت اللہ خوئی آیت اللہ نظم الخوئی کہتے ہیں کہ وہ جب بھی عباس مولا کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے نا تو کچھ اس انداز میں سلام کرتے تھے السلام علیکم یا شباب الحسین, اے حسین کی جوانی تجھ پر میرا سلام. دوسرا سلام کرتے تھے السلام علیکم یا حجاب زینب, اور زینب کے پردے تجھ پر میرا سلام. اب اصحاب سارے چلے گئے, مولا آتے ہیں بارگاہ امام حسین میں, کہتے ہیں کہ حلی من الرخصہ مولا مجھے اجازت دے جنگ کرنے کی. ماتمی و عزادارو عباس کے علم کو فخر سمجھ کر اٹھانے والوں توجہ کیجئے گا, یہ عباس کے مصائب ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ حلی من الرخصہ حسین مولا مجھے اجازت دے میں جنگ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. میری زندگی بڑی تنگ ہو گئی ہے, میرا سینہ بڑا تنگ ہو گیا, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, اتنے مصائب کھائے جا رہے ہیں کربلا میں. مولا فرماتے ہیں کہ عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. جب مولا نے کہا نا کہ حسین نے مولا نے کہا کہ تو میری فوج کا سپہ سالار ہے, نظر یمیناً و نظر شمالا,
عباس مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رو کر کہتے ہوئے حسین مولا مجھے اپنی وہ فوج تو دکھا جس کا میں سپہ سالار ہوں، مجھے تو نہ کوئی اکبر نظر آتا ہے، نہ قاسم نظر آتے ہیں، نہ زہیر نظر آتے ہیں، نہ بریر نظر آتے ہیں، نہ مسلم ابن اوسجہ نظر آتے ہیں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ کون سی فوج ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں اور جس کا میں علمدار ہوں، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ چلے گئے تو میری فوج بکھر جائے گی؟ مولا مجھے تو کوئی فوج نظر نہیں آتی۔ مولا عباس کے درمیان اور حسین مولا کے درمیان یہ کلام ہو رہا تھا، اچانک خیموں سے بچوں کی آوازیں بلند ہوئی، آلتاش آلتاش آلتاش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اور جی عاشور کے دن پیاس اتنی غالب تھی، وہ اتنی زیادہ پیاس تھی، روایت کے لفظ پڑھنے چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان بچوں پر اتنی پیاس تھی کہ جب پانی ختم ہو گیا نا خیموں میں تو یہ سارے کے سارے بچے، معصوم بچے اس خیمے میں آتے تھے جہاں خشک مشکیزیں پڑے ہوتے تھے، اپنے آپ کو خشک مشکیزوں کے اوپر گرا دیتے تھے تاکہ خشک مشکیزیں کی ٹھنڈک محسوس ہو، ہماری پیاس کی شدت کم ہو جائے۔ اتنی پیاس تھی۔ جب یہ سنا نا کہ اب پیاس پیاس ہائے پیاس، حسین نے کہا کہ عباس ان بچوں کے لیے پانی لے آ، اگر تو جانا چاہتا ہے تو ان بچوں کے لیے پانی لے آ۔ اب عباس مولا ایک نیزہ لے کر، مشکیزہ لے کر، علم لے کر فرات کی جانب بڑھتے ہیں۔ 4000 سپاہی فرات کے کنارے پر موجود ہے، عباس علمدار ہے، 4000 کے سپاہی ہیں۔ یہ ایک نیزے کے ساتھ علی کے عباس نے، حسین کے عباس نے ان 4000 کی لشکر کو ہٹایا۔ جس کو بھی پتہ چلتا تھا نا عباس آ رہے ہیں، خود بخود راستہ ہٹاتا جاتا تھا، چھوڑتا جاتا تھا، کوئی عباس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عباس پہنچے فرات میں، مشکیزہ بھرا، ایک چلو پانی کا بھرا، جیسے چہرے کے سامنے لے کر آئے نا حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ چلو کو واپس فرات میں پھینک دیا اور گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا گھوڑا تو بھی پانی پی لے، تو 3 دن کا پیاسا ہے، اور میرے ساتھ تو بھی پیاسا ہے، تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، پانی پی لے۔ آخر فرات سے نکلے۔ جب عباس مولا فرات میں تھے نا تو کمانڈر سارے بیٹھ گئے کہ کس طرح عباس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جب فرات سے مشکیزہ بھر کے نکلے عباس تو ایک کمانڈر نے بلند آواز سے کہا یہ پانی کا مشکیزہ خیمہ گاہ حسینی تک نہ پہنچنے پائے، یہ پانی کا مشکیزہ خیمہ گاہ حسینی تک نہ پہنچنے پائے۔ رونے کی بات تو یہی ہے کہ جانور پانی پی رہے ہیں، ہر چیز پانی پی رہی ہے، لیکن پانی بند تھا تو آل محمد پر بند تھا، پانی بند تھا تو حسین پر بند تھا، پانی بند تھا تو جناب زینب ام کلثوم پہ بند تھا۔ اب علی کا یہ شعر نکلتا ہے مشکیزہ لے کر، ادھر سے کمانڈر آواز دیتا ہے کہ مشکیزہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ اب کسی میں جرأت تو تھی نہیں کہ عباس کے سامنے آ کر کوئی جنگ کرتا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، چھپ کر وار کرنا شروع کیے۔ ایک لانتی کہتا ہے میں ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپ گیا، جیسے ہی عباس کا گھوڑا میرے پاس سے گزرا میں نے پوری طاقت کے ساتھ عباس کے دائیں بازو پر وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ تصور کیجئے گا کہ کتنی شدت سے یہ وار تھا کہ عباس کے بازو کی ہڈی کو چیرتا ہوا یہ وار چلا گیا، عباس کا دایاں بازو گرا۔ بائیں طرف سے ایک چھپی ہوئی شخص نے بائیں بازو پر وار کیا، عباس نے اب مشکیزے کو تسمے کو منہ میں ڈالا، سینے کے ساتھ لگا کر اب گھوڑے کو یہی کہتے ہیں گھوڑا میرے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، کسی طریقے سے جتنا جلدی دوڑ سکتا ہے جلدی دوڑ، یہ پانی میں نے خیموں تک لے کر جانا ہے، آقا زادیاں پیاسی ہے اور سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ پانی پہنچا۔ اب گھوڑا سر پر دوڑتا ہے کہ خیمہ گاہ حسینی کے نزدیک پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ ایک لانتی نے عباس کے نہیں مشکیزے کا نشانہ لیا اور تیر چھوڑا، تیر مشکیزے میں لگا، مشکیزے سے پانی گرا، پانی کے گرنا تھا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس نے گھوڑے سے کہا گھوڑا اب خیمہ گاہ حسینی کی طرف نہیں جانا اور مجھے خیموں سے دور لے جا۔ گھوڑا پلٹتا ہے خیموں سے دور جانے کے لیے کہ اچانک ایک لانتی سامنے آ کر تیر مارتا ہے،
تیر عباس کی پیشانی پر لگتا ہے، آنکھوں پر لگتا ہے. اب عباس کے بازو تو ہے نہیں جو تیر کو نکالے. عباس نے گھوڑے کی پشت پر زانو کے وزن سے، زانو کے زور سے اس تیر کو نکالا. آنکھوں میں خون تھا، دونوں بازو قلم ہو چکے تھے. گھوڑا مخالف سمت میں جا رہا تھا، عباس کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا. اب یہ دشمن کہتے ہیں کہ جس کے دل میں جتنی علی کے خلاف بغض تھا اور جس کے دل میں جتنا علی کے خلاف عقیدہ تھا، اس نے اتنی شدت کے ساتھ عباس کے بدن پر وار کرنا شروع کیا. اور کوئی دو ہاتھ سے تلوار کے ساتھ وار کرتا ہے، اور کوئی نیزہ مارتا ہے، اور کوئی تیر مارتا ہے، اور کوئی تلوار کے ساتھ عباس کے بدن پر وار کرتا ہے. کہ اچانک ایک قبیلے نے گرز مارا، گرز عباس کے سر پر لگا. عباس گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے. بین کی آخا ادرک خا، حسین عباس نے کبھی اپنے حسین مولا کو بھائی نہیں کہا تھا. یہ پہلا مقام ہے جہاں پر عباس کہہ رہے بھائی، اور جلدی بھائی کی مدد کو پہنچ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب حسین کی کیا حالت ہے؟ حسین جب دیکھتے ہیں کہ عباس زین سے زمین پر آ چکے، کمر پر ہاتھ آ گیا، پہن کر کے کہتے ہیں کربلا کی سرزمین پر اللہ نے نکسر ظہری وکلتی لتی، اور میری کمر کا زور ٹوٹ گیا. بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوتا ہے. جیسی عباس زین سے زمین پر آئے، میرے مولا روتے بھی جاتے ہیں، فرماتے جاتے ہیں اللہ نے نکسر ظہری. فضا خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی، اور جب فضا نے یہ منظر دیکھا بلند آواز سے رونا شروع کیا. زینب نے پوچھا فضا کیوں رو رہی ہے؟ فضا رو کر کہتی ہے زینب تیرا عباس چلا گیا. عباس کی جب یہ شہادت کی خبر پہنچی نا جناب زینب پہ، یہ شہداء جتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا، جب شہید کی خبر پہنچی تھی خیمہ پہ، خیمہ گاہ میں اندر، تو جناب زینب وا محمد وا علیہ کر کے بیان کرتی تھی. لیکن جیسی عباس کی خبر پہنچی، بی بی نے وا محمد وا علیہ نہیں کہا، بی بی کہتی ہے وا حجابہ، او زینب کی چادر، ام کلثوم کی چادر. بی بی ساری بیویوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہے اور کل آج تک میں ابھی تک تمہاری چادر کی ضامن تھی، اب زینب تمہاری چادروں کی ضامن نہیں ہے، اب زینب تمہارے پردے کی ضامن نہیں ہے، اور میرا عباس زین چھوڑ چکا. حسین مولا عباس کی لاش پر سر کو گود میں رکھا. عباس مولا کہتے ہیں حسین مولا میری آنکھوں سے خون صاف کرے. حسین مولا نے آنکھوں سے خون صاف کیا. میں آخری مرتبہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مجھے آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. عباس حسین مولا کی زیارت کرنے لگے، ساتھ روتے بھی جا رہے ہیں. حسین کہتے ہیں عباس تو کیوں رو رہا ہے؟ رونا تو میرا بنتا ہے، میرا اکبر مارا گیا، اور میرا قاسم مارا گیا، میرا علی اصغر، اب تو بھی مجھے چھوڑ کر اکیلا جا رہا ہے. رونا تو میرا بنتا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ عباس مولا رو کر کہتے ہیں مولا حسین میں نے آپ کو آخری لحظے میں پکارا، آخری وقت میں پکارا، آپ آئے میرے پاس، میرے سر کو اپنی گود میں رکھا، آپ نے کرم ہے آپ کے. لیکن مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب آپ زین چھوڑ کر زمین پر آئیں گے، کوئی آپ کے سر کو گود میں رکھنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی آپ کی مدد کو آنے والا نہیں ہوگا. پھر مولا حسین نے ایک بیان کیا. مولا حسین فرماتے ہیں عباس میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں، جو آنکھیں کل تک تیرے خوف کی وجہ سے نہیں سوتی تھی نا، آج وہ آرام سے سو جائے گی، اور جو آنکھیں سکون سے سوتی تھی آج ان کے اوپر نیند آرام ہو جائے گی. مولا کہنے کیا چاہتے؟ مولا کہتے ہیں میری زینب آج کے بعد سکون سے نہیں سو سکے گی، اور میری ام کلثوم بہن نہیں سو سکے گی، میری سکینہ سکون سے نہیں سو سکے گی. اب ملتا یہ ہے کہ
عباس کا لاشا حسین مولا خیال میں نہیں لے کے آئے. تو دو وجہ بیان کی جاتی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ عباس مولا نے خود فرمایا تھا مولا مجھے خیموں میں نہ لے کے جانا, مجھے آپ کی سکینہ سے بڑی شرم آ رہی ہے. سکینہ نے بڑی آس کے ساتھ مجھے پانی کے لیے بھیجا تھا, لیکن میں سکینہ کے لیے پانی نہیں لا سکا, مجھے خیموں میں نہ لے جائیے گا. دوسری وجہ کیا بیان ہوتی ہے؟ دوسری وجہ یہ بیان کہ عباس اور کہ حسین سارا دن کی لاشیں اٹھا کر زخموں سے چور تھے. عباس مولا نے کہا کہ میرا لاشا حسین نہیں اٹھا سکیں گے, اس وجہ سے حسین عباس نے کہا تھا کہ میرا فیصلہ خیموں میں نہ لے کے. لیکن عزاداروں بات بھی ہو, عباس کے بات میں ایک تیسری وجہ بھی ہے. وہ تیسری وجہ آپ دل تھام کے سننا. تیسری وجہ یہ ہے کہ جب عباس کی آنکھ میں تیر لگ چکا تھا نا, اور عباس کی آنکھوں میں خون تھا, بازو تو ویسے قلم ہو چکے تھے کہ کوئی مقابلہ کرتے, اور جب عباس کا گھوڑا دشمنوں کی صفوں میں آیا نا تو ہر کسی نے تلوار کے ساتھ, ریزوں کے ساتھ, تیروں کے ساتھ عباس کے بدن پر اتنا ظلم کیا. حسین مولا بدن اٹھانا چاہتے تھے, دوسرا ایسا گر جاتا تھا. دوسرے بدن کو اسی کو اٹھانا چاہتے تھے, تیسرا ایسا گر جاتا تھا. بدن اس طرح کا ہو چکا تھا کہ حسین مولا سے اٹھایا نہیں جا سکتا تھا. ایک جملہ کہنا چاہوں گا, حسین نے عباس کی لاشی کو رکھا. تھوڑی دیر تک جب حسین نے عباس کی لاشی کا جائزہ لیا نا, دیکھا عباس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی. عباس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی. عباس کا لاش ایسے قابل نہ تھا, اسے خیمے میں نہیں لایا جا سکے. حسین مولا اٹھاتے تھے, دوسرا بدن کا ایسا گر جاتا تھا. حسین مولا نے بھی چھوڑ دیا. اسی وجہ سے تو روایت ملتی ہے کہ جب بی بی زینب شام فتح کر کے کربلا میں آتی ہے نا, حسین مولا کے مزار سے اٹھ کر عباس کی مزار پر آتی ہے. عباس کی قبر کو دیکھ کر زینب پوچھتی ہے یہ میرے بھائی عباس کی قبر نہیں ہے, میرے بھائی عباس کے درد پڑا تھا اور یہ قبر چھوٹی ہے. جناب سجاد رو کر کہتے پھوپھی ابا بدن اس قابل نہ تھا کہ اسے اٹھایا جاتا. آپ نے ایک کچھڑی بنا کر قبر کھود کر کچھڑی کو قبر میں رکھ دیا.